السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ 15 شعبان کو عرف کے اندر شب برات کہا جاتا ہے، بری ہونے کی رات۔ دیکھیں شب برات کی کیا حقیقت ہے، شب برات کی کیا فضیلت ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، قرآن و حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی جائے گی، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ دیکھیں شب برات جو ہے، بعض لوگوں نے اس کو اتنا بڑھایا، اتنا چڑھایا، اس کی اتنی فضیلت بیان کی کہ یہاں تک کہ لوگ اس کو شب قدر کے ساتھ کمپیئر کرنے لگے کہ جس طرح شب قدر کی فضیلت ہے اسی طرح شب برات کی بھی فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو شب قدر سے بھی اس کو 10 قدم آگے بڑھا دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شب قدر کی اپنی ایک فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روح سے، یعنی قرآن کی نص بھی موجود ہیں اور حدیث متواتر بھی شب قدر کی فضیلت میں باقاعدہ موجود ہیں، جس سے کہ شب قدر کی رات قرآن کا نزول ہوا، شب قدر کی رات میں تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں اور شب قدر کی رات میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ وہ جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں شب قدر کی آئی ہیں، اس طرح کی فضیلت شب برات کی قرآن میں تو نہیں آئی ہے۔ احادیث 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں شب برات کے حوالے سے، بعض ضعیف ہیں اور بعض کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ 10 صحابہ کرام اور چند تابعین سے روایت ہونے کی وجہ سے فضیلت کے درجے میں اس کو علماء نے اور محدثین نے جگہ دی ہے۔ تو دیکھیں شب برات کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی علیہ الصلوۃ کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں حضور علیہ الصلوۃ کے پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو مدینہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پر آپ کو موجود پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ سے گفتگو ہوئی تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شب برات کی رات کی کیا فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 15ویں شعبان کی رات کو قیام کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن یعنی 15ویں کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ صحیح ہے، اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہے کہ عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی مستحب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور برابر پکارتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے رزق کی فراخی مانگنے والا جس کی رزق میں وسعت عطا کروں، کوئی ہے پریشان حال مصیبت زدہ یا بیمار جس کو میں عافیت دے سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار پکارتے ہیں یہاں تک کہ طلوع ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کیا کرو، اس کے دن میں روزے کا اہتمام کرو۔ تو اب ان روایات سے اور بھی صحابہ کرام سے بھی روایات ہیں، ان روایات سے ہمیں شب برات کے جو اعمال ہیں اس کے دن اور رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال اختیار کرنے چاہیے، اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ پہلا عمل کہ قبرستان جانا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رات کو قبرستان میں جا کے اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کس طرح گئے، یعنی اتنی خفیہ طور پر آپ قبرستان گئے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ اماں عائشہ تک کو خبر نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ٹولیوں کی شکل میں جانا، اس کو لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ جائیں، جا کر قبرستان میں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعا کریں، لیکن جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ نے کیا، اور زندگی میں ایک دفعہ جائیں تو بھی کافی ہے۔ اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شب برات، ہر 15ویں شعبان کے ہر سال جانا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر یہ اعمال پورا نہیں ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، رات کو تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، لیکن اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل نماز کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ نفل نماز کا مطلب تنہائی ہے، اکیلا ہے، فرد واحد، یعنی تنہائی میں آپ نے اللہ کی جتنی عبادت کرنی ہے آپ نے کرنا ہے، ورنہ صلاۃ التسبیح، بعض لوگوں کے اندر یہ بھی رواج ہے کہ صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کا جماعت
اس کو پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی قرآن و حدیث میں، شریعت میں کہیں پر بھی کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے دن میں روزہ رکھنا، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا ایام 20 کے روزے رکھنے کا۔ ایام 20 یعنی ہر مہینے، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ 15 شعبان بھی اسی ایام 20 میں آتا ہے تو اس دن بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایام 20 کی وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو خرافات لوگوں میں رائج ہیں، جیسے اس رات کو پٹاخے، چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا، روشنیاں کرنا، یہ ساری چیزیں، آتش بازیاں کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام یہود اور ہنود کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں یہ بھی رائج ہے کہ اس دن حلوہ کا پکانا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، آپ حلوہ کھایا تھا، تو اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں اس تاریخ کو۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور یہ حلوہ آپ پکاتے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو یہ تک نہیں بنتی ہے، یہاں پر یہ دلیل کام نہیں کر رہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو مردے گھر میں آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ بخشیں گے تو ہم جائیں گے، تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ مردے گھر میں نہیں آتے، اس لیے کہ جو بندہ مر چکا ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینے میں لگا ہوا ہے تو وہ کدھر آ سکتا ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو اعمال میں نے بتائے، قبرستان آپ جا سکتے ہیں لیکن شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔ عورتوں کا جانا لازم نہیں ہے، عورتیں جائیں، پردے میں جائیں، چھپ کر جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے، وہاں جا کر واویلا نہ کریں، کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کریں، تو پھر وہ جا سکتی ہیں، وگرنہ عورتوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ مرد کا جانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ یا جب بھی جائیں، 15 شعبان کے علاوہ بھی جا سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے آپ جا کے فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مکمل شریعت کا پابند بنائے اور شریعت کے مطابق جینا نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔